ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان نبی پیغمبر ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس کہہ کر پکارا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اسلام کے آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دین کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے تیری طرف یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم کے دین پر چل، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات کی روح سے عراق کے قصبے عرب میں پیدا ہوئے۔ ناہور اور ہاران ان کے بھائی تھے، اور حضرت لوط ہاران کے بیٹے تھے۔ قرآن حکیم اور تورات اس امر پر متفق ہے کہ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ قرآن مجید کی روح سے آپ کو بچپن ہی میں رشد اور قلب سلیم عطا ہوئے، اور کائنات کے مشاہدے سے آپ کو یقین کمال حاصل ہوا۔ ناظرین، تلمود جو یہودیوں کی ایک کتاب ہے، اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت رکھ کر نمرود بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تارخ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دے۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے والد نے اپنے ایک غلام کا بچہ اس کے بدلے میں دے کر اپنے بچے کو بچا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں چھپا لیا، جہاں وہ 10 برس تک رہے۔ 11ویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، جہاں وہ 39 برس تک رہے۔ اور یہودیوں کی اس کتاب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام 50 برس کے تھے تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے گھر آ گئے اور وہاں تبلیغ کرتے رہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بزرگ کی گفتگو اس طرح سے بیان کی گئی ہے، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے ابی سے کہا، اے میرے بزرگ، تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے؟ اے میرے بزرگ، مجھے وہ علم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا، سو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے بزرگ، شیطان کی عبادت نہ کرے، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے بزرگ، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے تو شیطان کا دوست بن جائے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا، اور تو ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنا چاہا، اور جب وہ نہ مانے تو ایک بار سارے لوگ کسی تہوار پر گئے تھے تو آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس پر قوم بہت سیخپا ہوئی اور آپ کے لیے سزا تجویز کرنے لگی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ان واقعات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب اس نے اپنے ابی اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تنظیم میں تم لگے ہوئے ہو، یعنی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ پھر اس نے کہا، تم اور تمہارے بزرگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ پھر قوم نے کہا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا دل لگی کرنے والوں سے ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم، میں تمہارے پیٹھ پیچھے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں کو تکلیف پہنچاؤں گا، ساوان بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، مگر ایک بڑے بت کو رہنے دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ پھر کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ فعل کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ پھر لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کا ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں،
कहने लगे इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाही दे। फिर कहा, ए इब्राहिम, क्या तूने हमारे महबूदों के साथ ये काम किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि इनका बड़ा ये यानी सावान नामी बुत है, तो इससे पूछो अगर वो बोलता है। सो उन्होंने अपने आप की तरफ रुजू किया और कहने लगे, तुम खुद ही जालिम हो। फिर उन लोगों ने कहा कि तू जानता है कि ये बात नहीं कर सकते। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो क्या अल्लाह को छोड़कर तुम इसकी इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ नफा नहीं देता और न ही नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? इसके बाद नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जेल भिजवा दिया और मामले को शोरा के सुपुर्द कर दिया। फिर अरकान ने मशवरा दिया कि इस शख्स को आग में डाल दिया जाए। इसके बाद आग का एक बड़ा अलाव तैयार किया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आपके भाई और हसरान को भी आग में डाल दिया गया, क्योंकि नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद से ये पूछा कि तेरे बेटे को तो मैंने पैदाइश के दिन ही कत्ल करना चाहा, तो तूने इसे बचाकर दूसरा बच्चा क्यों कत्ल करवाया? तो इसने कहा, मैंने हारान के कहने पर यह हरकत की थी, इसलिए ये भी सजा का हकदार है। यहूदी रिवायात के मुताबिक आग में गिरते ही हारान जल मरा और लोगों ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में तैर रहे हैं। कुरान मजीद में इस वाक़े को कुछ इस तरह बयान किया गया है, हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडक और सलामती हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को उस आग से महफूज फरमाया। इसके बाद नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुएं में इब्राहिम से अपनी नेमतें छीनकर इसको तरह तरह के अजाब में मुबतला किया। एक हकीर मच्छर या चूंटी से नमरूद बादशाह को हलाक कर दिया। नाज़रीन, कुएं में इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया से मिट गई। इसमें से अगर किसी को बका नसीब हुआ तो सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके मुबारक फर्जंदों इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद ही को नसीब हुआ। नाज़रीन, रिवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल इनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलती थी। दोनों बाप बेटे एक ही शक्ल के थे। कभी कभी लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहकर पुकारते, तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई, तो अल्लाह ताला ने बाप और बेटे में थोड़ा सा फर्क पैदा फरमाया। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हुए। इस वक्त तक दुनिया में किसी इंसान के बाल सफेद नहीं हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आईना देखा, बड़े हैरान हुए कि ये बाल कैसे सफेद हो गए हैं। अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये हमारा नूर है, और फरमाया कि हमें ये बात पसंद नहीं कि कोई हमारे खलील को ज़बाह कहकर पुकारे। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वफात पाई, इनकी उम्र 175 बरस थी और जिस इलाके में वो दफन हुए इसे खलील कहते हैं, जो बैत मुक़द्दस के करीब वाक़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।